لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مکہ مکرمہ میں قیام، اگر جو حجاج پہلے مدینہ شریف جائیں گے تو پہلے ان کا قیام کہاں ہوگا؟ مدینہ شریف میں۔ وہ سادہ عام کپڑوں میں جائیں گے اور وہاں سے پھر عمرے کی تیاری ان کو کرنا ہوگی، تو انہوں نے بھی سمجھ لیا۔ تو مدینہ شریف کا قیام بھی آ رہا ہے، ابھی مکہ مکرمہ کا قیام ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیے مکہ مکرمہ میں ہے، مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران اپنے اوقات کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ کچھ باتیں بعد میں اور بھی آئیں گی، پتہ نہیں پھر زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے، پیسہ تو لگی رہا، وہ اپنی جگہ پر ہے، سعادت مل رہی بھائی، اللہ 2 ارب مسلمانوں میں سے ہمیں اور آپ کو بلا رہا ہے، جو بھی جا رہے ہیں تو اس کو غنیمت جانے، اپنی اوقات کی حفاظت کریں۔ ایک کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر اندازہ کریں۔ تو لکھا ہے زیادہ سے زیادہ طواف کریں، حجر اسود پر بوسہ دینے کے لیے کسی کو دھکا نہ دیں، طواف کے دوران اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس میں شریک ہو جائیں، اور نماز کے بعد طواف کا بقیہ حصہ مکمل کر لیں۔ اس میں وقت لگتا ہے ہاں، کیونکہ صفیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اذان سے بھی پہلے، بعض مرتبہ تو روک دیا جاتا ہے، اور جماعت ہونے کے بعد وہاں پہ جنازہ بھی ہوتا ہے تو کافی دیر کے بعد شروع ہوگا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں رکا طواف وہیں سے شروع کر لیں، نماز کے وقت جو ہے وہ طواف رک جائے گا۔ ویسے ایک جملہ الگ سے سنیے گا، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، نماز فرض ہے 5 وقت کی روزانہ ایک بار، اور اللہ کے گھر کا طواف کب رکتا ہے؟ صرف فرض نماز کے لیے، بس اتنی اہم بات ہے نماز کہ فرض نماز کے وقت اللہ کے گھر کا طواف رک جاتا ہے، ورنہ کبھی نہیں رکتا، نہ سردی نہ گرمی نہ بارش نہ طوفان، حتیٰ کہ نماز جنازے کے دوران بھی طواف کچھ لوگ کر لیتے ہیں، تراویح کے دوران بھی کچھ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن فرض نماز کے وقت فقط طواف رکتا ہے، باقی کبھی نہیں۔ فرض نماز اتنی اہم ہے، اور اس کا تعلق صرف رمضان اور حج اور عمرے سے نہیں ہے، پوری زندگی ہم پر فرض ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ نقطہ کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ دیکھیے نوافل پوری زمین پر کہیں بھی ہو سکتے ہیں، تلاوت پوری زمین پر کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور اذکار اور اعمال کہیں پوری زمین پر کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن طواف صرف وہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے مشقت ہے، محنت ہے، کچھ ہم عرض کریں گے بعد میں بھی، لیکن زیادہ سے زیادہ طواف کی کوشش کرنی ہے، اپنے اندر اسٹیمنا بڑھائیں، تیاری کریں، محنت کریں، پیدل چلنے کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ عمل اور کہیں نہیں ہو سکتا، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ فرض نماز آ جائے روک دیں، اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے تو بقیہ طواف مکمل کریں۔ نمبر 3، طواف سے تھک جائیں تو تلاوت قرآن کریم کریں، نیز خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہیں۔ اللہ کے گھر کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے نا، لائیو دیکھنا یعنی ٹیلی ویژن پہ دیکھنا، اسکرین پہ دیکھنا الگ شے، بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھنا بالکل الگ شے، اس کا بھی اجر ہے۔ تو کوشش کریں ایسے مقام پر بیٹھیں کہ جہاں سے ہم اللہ کے گھر کو دیکھ سکیں۔ اب تو خاصی مشکلات ہو گئی ہیں، لیکن بندہ کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ موقع بھی دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو طواف سے تھک جائیں، تلاوت قرآن کریں، اذکار اور اہتمام کریں، اور تلاوت کثرت سے، اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہیں۔ مسجد حرام میں جماعت سے نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور اس سے ہرگز محروم نہ ہوں۔ بعض اللہ ہمیں معاف کرے راتوں کو جاگتے رہتے، وہی کراچی والا اسٹائل ہوتا ہے، فجر میں سوتے رہتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی کیوں گئے وہاں پر؟ اور اگر کسی کی عزیزیہ کے علاقے میں رہائش ہے تو جماعت کی نماز پہ تو جائے نا بھائی، ملے گا اجر اس کو بھی انشاءاللہ، لیکن کوشش کرے زیادہ سے زیادہ وقت کہاں گزرے؟ مسجد حرام میں، کعبے کے سامنے۔ آئے کس لیے یہاں پر؟ تو کوشش کریں، اللہ معاف کرے لوگوں کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، استغفر اللہ۔ مسجد حرام میں جماعت سے نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور اس سے ہرگز محروم نہ ہوں۔ مسجد حرام کی نماز کا اجر دیگر مساجد سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے، اللہ اکبر، خاص مسجد حرام میں 1,00,000 سے زیادہ۔ خواتین نماز کے دوران اپنے لیے مخصوص حصے میں چلی جائیں، اور مردوں سے آگے کی صفوں میں کبھی بھی کھڑی نہ ہوں۔ لوگ زیادہ ہوں تو رہائش گاہ پر نماز ادا کر لیں، انہیں مسجد ہی کا اجر ملے گا۔ یہ خواتین کے بارے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن خواتین بہرحال اللہ کے گھر کی زیارت کو جاری ہے تو فرض نماز بھی ادا کر لیں وہاں پہ، جماعت میں شریک ہو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن کبھی کوئی مشکل پیش آ گئی، مرد چلے گا اکیلے نہیں جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو اپنی رہائش گاہ پر بھی اجر خوب ملے گا، وہ حدود حرم میں ہی ہے الحمدللہ۔ البتہ جب گئی ہیں خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کے لیے تو فرض نماز کا موقع آئے تو شریک ہو جائیں، اور صف بندی کا خیال رکھیں، اور خواتین کے مخصوص حصے میں ہی انہیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور بعض خواتین وہ کعبے کے طواف نماز کے وقت بھی کھڑی ہوتی ہے وہاں پر، بھائی پہلے سے پلان کرو نا، پتہ ہے کہ مثلاً
12:30 بجے کے آس پاس یا 12:15 کے آس پاس اذان ہونی ہے ظہر کی، تو آپ 11 بجے مکمل کرنے کی کوشش کریں، 11:30 مکمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ نوبت نہ آئے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ شرطیں ان کو کیونکہ خواتین بیچ میں کھڑی تو نماز خراب ہوتی ہے مردوں کی، تو عورتوں کو سمجھانا چاہیے بھائی 11 بجے تک فارغ کر لو اپنے آپ کو، صبح کی بات کر رہا ہوں جی، ظہر کے ایک آدھے گھنٹے کے بعد شروع کرو، عصر سے 1 گھنٹہ پہلے فارغ ہونے کی کوشش کرو، یا عشاء کے بعد آ جاؤ، یا اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد آ جاؤ۔ تو یہ خواتین کو پلان کریں گی تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہ منصوبہ بندی پلان مرد کریں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ نکتے بعد میں بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کہیں گے بعد میں کتنا آئے گا؟ تو بھائی بڑی محنت سے کل شام سے ہم لگے ہوئے تھے اور اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ چیزیں جمع کی ہیں، ہم چاہیں گے وہ سارا آپ کے سامنے ڈیلیور بھی ہو، اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ سن رہے ہیں، مگر یہ جو ریکارڈ ہو رہی ہے آگے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ زیارات کے لیے ایسے وقت جائیں کہ مسجد حرام کی نماز نہ رہ جائے۔ غار حرا اور غار ثور پر چڑھنے میں بہت مشقت ہوتی ہے، اس سے احتیاط کریں۔ صبح چڑھیں گے شام کو اتریں گے، کیا ضرورت پڑی؟ مشکل ہے بھائی، ہر ایک چڑھ رہا ہے اس کے اوپر تو بڑا مشکل کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اس کا تعلق کوئی حج کے مناسک اور اعمال سے بہرحال نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس معاملے میں نمازیں مسجد حرام کی جماعت رہ جاتی، کیوں بھائی؟ تو زیارات پہ اگر جانا ہے تو جانے والے یا لے جانے والوں کے ساتھ طے ہو کہ بھائی ایسے وقت میں لے کے جاؤ کہ نماز ہماری یہاں کی ضائع نہ ہو، اس کا اہتمام ہو۔ خواتین کو حج سے پہلے ہی منی، مزدلفہ اور عرفات کا میدان دکھا دیں۔ خواتین کیا مردوں کو سمجھ نہیں آتی؟ تو گروپ والے یا گورنمنٹ کے ذمہ داران یا پرائیویٹ گروپ والے وہ لے جا کر دکھاتے ہیں باقاعدہ، تو مردوں کو تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور کوئی امکان ہو تو خواتین کو بھی راستہ بتا دیں، بھائی یہ ہمارا راستہ ادھر نہیں، ہمارا راستہ ادھر ہے، ہمارا کیمپ اس طرف ہے، اس کی یہ نشانی ہے، بہت ضروری ہے۔ موبائل کے اندر بیلنس بھی ہونا چاہیے، ہاں، اور موبائل کام بھی کرنے والا ہو، یہ انتظامی معاملات ہیں۔ تو خواتین کو بھی حج سے پہلے ہی منی، مزدلفہ اور عرفات کا میدان دکھا دیں، ورنہ کم از کم مردوں کو تو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور ان کو اپنی خواتین کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ منی میں جمرات کنکری مارنے کا طریقہ اور اپنے کیمپ کی پہچان کرا دیں تاکہ انہیں کیمپ تک پہنچنے کا راستہ یاد رہے۔ یہ حج سے پہلے اہتمام ہو جاتا ہے، جو لوگ زیارات کو جاتے گروپ والے لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگ پرائیویٹ لے بھی جاتے تو سمجھ لیتے ہیں ان چیزوں کو، اور کچھ باتیں ہم یہاں پہ آگے حج کے بیان میں بھی عرض کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسجد سے نکلتے ہوئے جلدی نہ کرو، نہ کسی کو دھکا دیں، اور یہ طے کر لیں کہ اگر مثلاً ظہر کی اذان 12:15 ہے نا، سنیے گا، تو ہم نے 11 ساڑھے 11 مسجد حرام کے اندر ہونا ہے۔ حرم کی مسجد حرام کی اذان سے گھنٹہ پہلے کوشش کریں، اور مسجد نبوی کا معاملہ تو آدھے گھنٹے پہلے کا اہتمام کر لیں، بہت سکون میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اور فرض نماز کے کم سے کم پونے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد نکلنا ہم نے مسجد حرام سے، بھائی وہ کھانا لیٹ ہو جائے گا، کھانے والے کھانا کھا لیں، آپ تھوڑے اعمال کر کے چلے جاؤ، کھانا بھی آرام سے مل جائے گا انشاءاللہ، اور باہر نکلنے میں بھی سہولت رہے گی، اور لفٹ کے اندر بھی جگہ آرام سے مل جائے گی۔ پتے کی بات عرض کر رہا ہوں میں۔ تو اذان سے بھی 1 گھنٹہ پہلے مسجد حرام، آدھا گھنٹہ پہلے مسجد نبوی، اور جماعت کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد مسجد نبوی، یا 20 منٹ کے بعد مسجد نبوی، اور مسجد حرام سے 40-45 منٹ کے بعد نکلنے کا طے کرے۔ اور عصر مغرب عشاء تو انہی مسجدوں میں بس بیٹھیں۔ بہرحال عصر اور مغرب کے درمیان خیسا گیپ ہوتا ہے، تو اگر عصر کے بعد جا رہے ہیں تو پھر مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد حرام، اور مسجد نبوی 20-25 منٹ پہلے، بہت سکون میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے آپ کو دوسروں کے معمولات سے الگ کر لیں گے نا، بہت سکون میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی، لکھا ہے کہ مسجد حرام یا مسجد نبوی میں اکثر ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، لہذا فرض نماز کے بعد سنتوں کی ادائیگی میں جلدی نہ کریں۔ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ادھر امام نے سلام، ادھر فوراً نیت باندھ لی، او بھائی تھوڑا صبر کر لو، فرض نماز کے بعد کچھ اذکار بھی ہوتے ہیں، اور وہاں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ تو اس کی دعائیں یاد کر کے جائیں، جنازے کی نماز کا بھی اجر ہے نا، وہ ادا کریں، اس کے بعد اپنی سنت نوافل ادا کیجیے گا۔ جلدی کیا ہے؟ کون سی میٹنگ میں جانا ہے آفس کی؟ کون سی ڈیل کرنے جانا ہے ہم نے؟ گئے کس لیے وہاں پر؟ تو جلد بازی نہ کرے۔ تو وہاں نماز جنازہ ہے، سیکھنا چاہیے طریقہ، اور اس کی دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ پھر دلچسپ بات ہے، حج گروہ میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی ساتھی کی کوئی بات یا عمل ناگوار ہو تو صبر کیجیے، اور جھگڑے یا غیبت وغیرہ سے پرہیز کیجیے۔ یہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے پتہ ہے کیوں لکھا ہے؟ مشہور جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ مکہ مکرمہ میں جلال زیادہ ہے، مکہ مکرمہ میں جلال زیادہ ہے، اور مدینہ شریف میں جمال زیادہ ہے۔ تو مکہ مکرمہ کی اپنی ایک گرم فضا ہے، اور وہاں کا جوش جذبہ،
تو ذرا غصہ لوگوں کو اور جلدی آتا ہے، اور پھر بہت چلنا پڑتا ہے نا، بہت دور چلنا پڑتا ہے، بڑی محنت ہے، مشقت ہے، بہت تیزی کے ساتھ آگے پیچھے، تو ایسے میں اور زیادہ صبر اور آگے میں عرض کروں گا صبر ہی صبر انشاءاللہ تعالی۔ یہ کچھ اعمال تھے مکہ مکرمہ کے۔ فرض نمازیں ادا کرنی، کثرت سے طواف کریں، نوافل ہیں، تہجد ہے، تلاوت قرآن ہے، دعائیں ہیں، استغفار ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، یہ اعمال مستقل چلیں گے۔ البتہ مکہ مکرمہ میں اہم ترین عبادت فرض نماز کے بعد طواف، جو زمین پر کہیں اور نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے اہتمام۔ سو کر اپنی انرجی بحال کر لے، کھا پی کر اپنی انرجی بحال کر لیں، لیکن طواف کثرت سے کرنے کی کوشش کرے۔ باقی اعمال اور بھی پوری زمین پر کہیں بھی ہو سکتے ہیں، طواف زمین پر کہیں اور نہیں ہو سکتا۔